ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں غیر قانونی طور پر جو قانونی نہیں ہوتی ہیں اور پولیس ریڈز مارتی ہے، اس کے بعد شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی ایک لفظ ٹرمنالوجی جو ہے استعمال کی جاتی ہے، جس کے اندر وقتی طور کے اوپر لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور جو بھی رقم لی جاتی ہے یا اس کے حوالے سے کوئی بھی بینیفٹ اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کہلاتی ہے۔ اور شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے معاملات بھی کراچی کے مختلف تھانوں کی حدود میں جو ہے رپورٹس ہوتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی تھی اور ہم بات کر رہے تھے۔ فیصل ملک اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے ہمارے رپورٹر جو ہمارے ساتھ موجود تھے وہ اس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے کہ کس طرح اس شہر کے اندر غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ جب ریڈز ماری جاتی ہے تو ساتھ ساتھ ثبوت مٹانے کے لیے ڈی وی آر جو سی سی ٹی وی کیمرے کا ہوتا ہے وہ بھی اکھاڑ کر ساتھ لے جایا اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھ ضبط کر لیا جاتا ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے اب لوگوں کو شعور آیا ہے جب سے انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز لگانی شروع کی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج سے مدد سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس کے بعد جو شناخت کا سلسلہ ہے وہ ممکن بن پاتا ہے، اور اسی شناخت کی وجہ سے جو ساؤتھ پولیس کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آئے کہ اورنگی ٹاؤن میں تاجر میں کس طرح انہوں نے اندر گھسے اور اپنے آپ کو خود کو پولیس کا جو ایک ریڈ ہے اور ساتھ ساتھ حساس ادارے کی بھی بات کی گئی کہ جی خود کو یہ ظاہر کیا گیا اور اندر گئے۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ جب کچھ نہیں ملا تو وہاں سے رقم کا جو الزام ہے مدعی نے لگایا ہے وہ بھی سامنے آیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب یقینی طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ تفتیش ہو کی مقدمے کا اندراج بھی ہو گیا ہے، گرفتاری بھی ہو گئی ہے، آج جو ہے وہ عدالت میں بھی پیش کیا گیا، اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے جگہ جگہ اس وقت شہر میں لگے ہوئے ہیں، تو اب جرم کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، بالخصوص اگر ہم بات کریں اس جو ریڈز ہوتی ہیں، کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ان کی شناخت ہو جاتی ہے اور پھر اس طرح جو ہے وہ سامنے آتی ہیں چیزیں۔ اب اس کے اوپر جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر بات کی جائے کہ آیا کوئی بھی ریڈ ہو تو اس کی اطلاع جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں دینا لازم قرار دی جاتی ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان متعلقہ تھانوں کے اندر بھی جو ہے وہ اطلاع نہیں دی جاتی اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد بھی یہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں قبل ہم نے ایک اسٹوری رپورٹ کی تھی کہ امیزون کا کام کرنے والے ایک آفس تھا جس کے اندر بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کام کر رہے تھے اور ادھر بھی سی ٹی ڈی کا ظاہر کر کے اٹھایا گیا۔ ہم اس ریڈ کی ایس او پیز کیا ہوتی ہیں، ایک عام شہری کوئی بھی اگر اصل ریڈ بھی آئے تو کیا چیزوں کو دیکھے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر طلحہ حسنی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، بہت شکریہ طلحہ صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایس او پیز کیا ہوتی ہیں، کس طرح جو اب یہ غیر قانونی طور پہ جو ریڈز آ رہی ہیں لوگ اس کے اوپر جو ہے پریشان دکھائی دیتے ہیں، تو اس کے اوپر ذرا کامنٹ فرمائیے گا کہ ایس او پیز کیا ہوتی ہیں پولیس کی، کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے ایک عام آدمی تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جائے۔ رائٹ علی رضا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو لوگ ہیں ہماری عوام، ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بارے میں کہ ان کے رائٹس ہیں، کیا ان کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں اور لا میں ان کے لیے کیا ڈیفینس اویلیبل ہے۔ یہ جو جس طریقے سے پولیس جو ہے لوگوں کے اوپر ریڈ کرتی ہے ود امپیونٹی اور جو ان کا دل چاہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں، اس کے لیے واحد لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے پاس کیا رائٹس اویلیبل ہیں۔ کورٹس کھلی ہوئی ہیں، پولیس اگر انلیگلی کسی پہ ریڈ کرتی ہے، عوام کو چاہیے پولیس کورٹ جائے، ان کے خلاف پٹیشنز فائل کرے۔ 22 بھی اویلیبل ہے سی آر پی سی میں ان کے خلاف، اور اس میں ان سب کو پارٹی بنائے، ان کے ہائیپس کو پارٹی بنائے تاکہ ان کو لیسن ملے کہ بار بار یہ چیزیں نہ ہوں۔ یہ اس لیے سب چیزیں بارہا ہو رہی ہیں، بار بار یہ ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے آگے سے ریٹیلیٹ ہی نہیں کرتے اس چیز میں۔ اور اچھا ان کو کوئی طلحہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، اگر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو تعارف کروایا ہے تو کچھ ڈاکومنٹس تو ہونے چاہیے جس کا جو کوئی بھی شخص ہے وہ پہلے طلب کرے کہ جی آپ کے پاس کیا یہ ڈاکومنٹس ہیں، تو وہ ڈاکومنٹس کیا ہونے چاہیے جو شہری کو آئین اور قانون جو ہے وہ اختیار دیتا ہے، حق دیتا ہے پوچھنے کا؟ سر دیکھیں، کچھ آفینسز ایسے ہوتے ہیں اس میں تو دیکھیں پولیس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ریڈ کر سکتی ہے اگر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بعض جب ہمارا ایک سسٹم ہی اس قسم کا بن گیا کہ پولیس اس میں ریڈ مار دیتی ہے اور لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، وہ ڈر اور اس گھبراہٹ کے مارے۔ مگر اب پولیس کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ آگے سے کوئی ریٹیلیشن آنی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی وہ جواب دینا نہیں ہے تو ریڈ مار دو۔ اب جیسے ہمارے کئی ادارے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، جو ہمارے سول ادارے بھی ہیں جو کہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں، مطلب دے آر ایکٹنگ لائک اے گینگ،
اور وہ دوسروں کے پے رول پہ اور دوسروں کو کہیں سے بھی دل چاہتا ہے اٹھا لیتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان سے منی ایکسٹورٹ کرتے ہیں اور ایکسٹورشن لیتے ہیں ان سے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اچھا طلحہ, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجیے گا, کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس بھی اس طرح کے کیسز آتے ہوں گے یقینی طور پہ, اور عدالت کے اندر بھی یہ جمع ہوتے ہیں. تو اگر کوئی پولیس آفیسر جو اس طرح کی ریڈ کرتا ہے اور وہ اس وقت شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور اس طرح کی چیزوں میں پایا جاتا ہے, تو عمومی طور پہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ اس طرف جو کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو سزا ہے ان کو نہیں مل پاتی. تو کہاں خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح؟ میں آپ کا سوال سمجھ گیا. اس میں جو آپ نے ورڈ استعمال کیا کہ پولیس والا شارٹ ٹرم کڈنیپنگ, کڈنیپنگ از اے کڈنیپنگ, وہ پولیس والا کرے یا وہ کوئی عام شہری کرے, کڈنیپنگ از اے کڈنیپنگ, اور اس کے لیے بھی سیم آفنس اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے جو کسی عام آدمی پہ اپلائی ہوتا ہے. اور جہاں تک رہا سوال بیل ہونے کا یا بیل نہ ہونے کا, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو فرسودہ نظام ہے وہ پورا کا پورا ہی اتنا تباہ اور برباد ہو چکا ہے کہ وہ اتنے پروسیکیوشن کی سائڈ سے اتنے ویک کیسز بنتے ہیں یا ان میں ایویڈنسز اتنے ویک ہوتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی ان کو بیل ہو جاتی ہے اور وہ پھر ان کو سبسیکوینٹلی ان کو اکوٹل بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو اوور آل ہمارے سسٹم کی خرابی ہے سر. آپ کس کس چیز کو اکھاڑیں گے؟ ہر جگہ جہاں جہاں آپ جس جس سسٹم کو ٹچ کریں گے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک وہ مسئلہ آپ کو نظر آئے گا ادھر. چلو لاسٹ کمنٹ بتا دیں کہ اس طرح کی وارداتیں روکی جائیں, رکیں, اس کے اوپر کیا قانون سازی ہونی چاہیے, کس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں آگے نہ ہوں؟ اس طرح کی دیکھیں قانون سازی بھی اس سے ہونی چاہیے. اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ہائر اپس ہیں ان کو جو انڈکشن کا پروسیس ہے نا پولیس میں, اس پروسیس کو بہت زیادہ اسٹرکٹ کرنا پڑے گا کہ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں, پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں. آپ کی جو پولیس ہے انفارچونیٹلی وہ پولیسنگ سے زیادہ وہ غنڈہ گردی, دے آر بیسکلی دے لک اپیرنٹلی دے لک لائک گونز. اگر آپ ایک عام آدمی ہیں یا اگر وہ پولیس آپ کو لٹرلی رات کو ہراس کر رہی ہوتی ہے, اگر آپ پولیس کی شکل دیکھتے ہیں, وردی دیکھتے ہیں, تو الٹا بندہ سیف اینڈ سیکیور فیل کرنے کے بجائے وہ ان سے ڈرتا ہے, وہ گھبراتا ہے. تو پولیس کی انڈکشن کا جو پروسیس ہونا چاہیے اس کو تھوڑا اسٹرکٹ کرنا چاہیے. اور اس کی بہت شکریہ طلحہ ہستی, ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا لیگل چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. ناظرین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کنسرن اتھارٹی سے بھی بات چیت کریں اور آپ تک فیکٹ جو ہیں وہ پہنچائیں. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک پر جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں.